أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. صدق اللہ العظیم. یتیموں کے حقوق اور ان کے تحفظ کا تذکرہ ہو رہا ہے. زمانہ جاہلیت سے یہ رسم چلی آ رہی تھی، یہ ذہن چلا آ رہا تھا کہ بیٹیوں کو میراث میں بالکل حصہ نہ دیا جاتا تھا، بیٹیاں چھوٹی ہوں یا بڑی. تصور یہ تھا، خیال یہ تھا کہ میراث میں اس کا حق ہے جو باہر نکلے، دشمنوں سے لڑے، ہمارے کسی کام آئے. بیٹیوں نے تو چار دیواری میں رہنا ہے، انہیں مال متاع کی کیا ضرورت. اور یتیم بچوں میں سے بھی ہر ایک کو حصہ نہیں دیتے تھے، اسی خیال سے کہ وراثت میں حصہ اسے چاہیے جس نے لڑنا بھیڑنا ہے، جس نے ہمارے کسی کام آنا ہے. ان بچوں کا وراثت میں کیا حق؟ یہ تو لڑائی بھڑائی کے یا کسی کام آنے کے نہیں ہیں. لہذا یتیم بچوں کو اس ذہن سے محروم کر دیا جاتا تھا. اس بنیاد پر آج جو آیت شریفہ نازل ہوئی، اس میں یتیم بچیوں اور چھوٹے بچوں کو ان کا حق دینے کا حکم ارشاد فرمایا گیا. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. لڑکوں کا حصہ ہے طے شدہ وراثت میں جو ان کے والدین چھوڑے یا قریبی رشتہ دار چھوڑے. اب وہ لڑنے بھیڑنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں، اس چیز سے کوئی سروکار نہیں. لڑکوں کا وراثت میں طے شدہ حصہ ہے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، لڑنے بھیڑنے کے قابل ہوں یا نہ ہوں. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. اور اسی طرح پر لڑکیوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے جو ان بچیوں کے والدین چھوڑے یا قریبی رشتے چھوڑے جن سے ان کا ایسا رشتہ ہے کہ ان کی وراثت بنتی ہے، حصہ بنتا ہے. چاہے وہ بچیاں چار دیواری میں رہتی ہیں، لڑنے بھیڑنے کے قابل ہیں نہیں ہیں، پھر بھی ان کا حصہ ہے، وراثت میں ان کا حق ہے، بیان کیا جا رہا ہے. لہذا بچیوں کو بھی ان کا حق دیا جائے، بھلے وہ چار دیواری میں رہتی ہیں. بچوں کو بھی ان کا حق دیا جائے، بھلے وہ لڑنے کے قابل ابھی نہیں. مما قل منہ او کثر. حصہ وراثت میں تھوڑا بنتا ہے یا زیادہ، اور وراثت میں جانے والے نے مال تھوڑا چھوڑا ہے یا زیادہ، اس چیز سے بھی کوئی سروکار نہیں. وراثت میں، مال وراثت میں ہر وارث کا حصہ طے کر دیا گیا. زیادہ مال ہو تو ہر فریق کو زیادہ حصہ آئے گا، تھوڑا مال ہو تو ہر فریق کو اس حساب سے تھوڑا حصہ ملے گا. معاملہ یہ ہے کہ وراثت میں حصے طے کر دیے گئے، ان کی تفصیلات ذکر کر دی گئیں. اللہ کی طے شدہ تفصیلات کے مطابق ہر حصے دار کو، ہر حقدار کو اس کا حصہ اور حق دینا ہے.
اپنی طرف سے شرائط طے نہیں کرنی کہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، لڑنے والے ہوں یا گھر میں رہنے والے ہوں، رشتے کی بنیاد پر جو حصہ رب نے طے کر دیا وہ اس کا حق ہے، وہ اسے دیا جائے گا، پھر مال تھوڑا ہو زیادہ ہو اس سے بھی کوئی سروکار نہیں۔ دو لفظ ہیں لیکن زوردار، یتیموں، بچوں، بچیوں سب کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے کافی۔ ارشاد فرمایا نصیبا مفروضا، یہ حصے اللہ کی طرف سے طے کردہ ہیں۔ یتیم بچیاں ہوں یا بچے ہوں، یہ حق انہیں اللہ نے دیا ہے، تم کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ حصہ ان کا اللہ نے طے کیا ہے، لہذا اللہ کی ماننی ہے، بندگی یہی ہے کہ اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا، جس کا جو حق طے کر دیا اسے اس کا حق دیا جائے۔ کیا آج معاشرہ کے اندر جہاں بھی جس کا داؤ لگتا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود دوسروں کا حصہ نہیں کھا رہا، ڈاکہ نہیں ڈالا جا رہا؟ یہ دو لفظ ایسے لوگوں کے لیے تنبیہ ہے کہ یہ تمہارا احسان نہیں کہ تم دو یا نہ دو، یہ زور والے کی اپنی مرضی نہیں کہ وہ زور سے کسی کا حصہ دبا لے، یہ حصے تو اللہ نے طے کیے ہیں، لہذا اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے، اس سے ڈرتے ہوئے، اس کی مانتے ہوئے حقدار کو اس کا حصہ دیا جائے، محروم نہ کیا جائے۔ یہ حصے اللہ نے طے کیے، اب کسی کا حصہ دبانا اس کے حق میں تو کوتاہی ہے ہی، اللہ کے حکم کی اور اس کے طے کردہ فیصلے کی بھی نافرمانی ہے، اور دنیا تو یہی رہ جانی ہے، کل کو اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، اس کے حضور بھی پیش ہونا ہے، حساب کتاب بھی دینا ہے۔ بندوں کے حق بھی پورے کرو اور اللہ کا حق بھی کہ یہ حصے اس نے طے کیے ہیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔